ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمن کی 10 آیات آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 45 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد مومن کے نصیحانہ خطاب کے بعد فرعون کے رویے کو بیان کیا اور پھر مرد مومن کی آخری اتمام حجت بری گفتگو بیان کی ہے. بس 2 باتیں ہیں. ایک فرعون کا رد عمل اس گفتگو کے تناظر میں جو پچھلے درس میں ہمارے سامنے مرد مومن کی آ چکی. دوسرا مرد مومن کا آخری مکمل اور اتمام حجت والا جو ہے وہ خطاب یا ان جو گفتگو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا. دیکھیے وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. ان 2 آیات میں اس میں اور اگلی میں فرعون کا رد عمل. فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک محل بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ سکوں. اگلی بات اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ یعنی آسمانوں کے رستوں پر. پھر وہاں جا کے میں کیا کروں؟ پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ رستے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی. توجہ جی. فرعون نے جب مرد مومن کی گفتگو کو سنا اب اس نے اپنے مشیران کو اور دربار میں بیٹھے لوگوں کو کافی حد تک متاثر دیکھا کہ وہ جو مرد مومن ہے اس کی گفتگو میں بڑی تاثیر اس نے محسوس کی اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ سر جھکا کر کے پوری گفتگو سن رہے ہیں. یہ خطرے کو بھانپ گیا کہ اگر میں یہاں پر
کچھ اپنی تعلی کا، اپنی برتری کا، اپنی رعونت کا، اپنی فرعونیت کا ذکر نہیں کرتا یا اس کو ظاہر نہیں کرتا، اپنی بادشاہت کو ظاہر نہیں کرتا، تو یہ تو لوگ میرے ہاتھ سے گئے، اور یہ گئے تو میری سلطنت گئی، میرا اقتدار گیا۔ اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، برہم رکھنے کے لیے اپنی رعونت کو پیش کیا۔ اس نے کہا، اے حامان، اونچا سا ایک مینار بناؤ، اونچی سی عمارت کھڑی کرو، تاکہ میں اس عمارت پر چڑھ کر کھڑے ہو کر کے میں دیکھوں کہ موسیٰ جس ایک خدا کی بات کرتا ہے اس کو دیکھ سکوں۔ لیکن میرا خیال یہ کہ موسیٰ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، کوئی ایک خدا نہیں ہے، اوپر خدا ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کا انداز اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے یاجوج ماجوج قوم کا ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت میں جب وہ ظاہر ہوں گے تو اپنے تئیں خیال یہ کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کو مار دیا۔ اصل میں ہوگا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پورا پانی کی طرح کا ریلا ہے جو بہے گا، نکلے گا باہر، تو یہ اپنے ارد گرد جتنی جاندار چیزیں ہیں سب کو مارتے جائیں گے۔ انسانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم فرمائیں گے کہ تم نے اب پہاڑوں پر چڑھ جانا ہے، یہ اوپر نہیں جائیں گے، بس یہ نیچے میدانی علاقوں میں دوڑیں گے، اور ان میدانی علاقوں میں ان کے گمان کے مطابق کوئی جاندار بچے گا نہیں، تو خیال کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کو مار دیا ہے، اب آسمان والے کو مارنے کے لیے ہم نیزوں کا اور تیروں کا رخ اوپر کو کرتے ہیں، پھر یہ اپنے نیزے اور تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی کرم نوازی دیکھیے کہ وہ ان کے تیروں کو اور ان کے نیزوں کو آگے ان کے پھال کو جو ہے وہ سرخ کر کے رنگین کر کے واپس لوٹائیں گے، ان کے نیزے رنگین ہو کر کے زمین کی طرف آئیں گے۔ جب یہ نیزوں کو رنگین دیکھیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو بھی مار دیا، آسمان والوں کو بھی مار دیا، اب ہم تنے تنا اکیلے موج کریں گے، اس پوری کائنات میں ہماری حکومت ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت ایک بیماری میں ان کو مبتلا کریں گے، اور وہ مہلک قسم کی بیماری ہوگی، پھر اس بیماری میں وہ مریں گے، پھر ایک طوفانی جو ہے وہ ریلا آئے گا سیلاب کا، پانی کا، اس میں وہ بہہ جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ مر جائیں گے تو اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے زمین پر، یعنی پہاڑوں سے نیچے اتریں گے، اپنے ساتھیوں سے مسلمانوں سے کہیں گے ان کے نیزوں کو جمع کرو، ان کی تیروں کی ان پھالوں کو، لکڑیوں کو جمع کرو، ہاں جی کمانوں کو جمع کرو، اور انہی کو ان کے اوپر رکھ کر کے آگ جلاؤ تاکہ ان کو جلا دیا جائے۔ پھر ان کو جلا دیا جائے گا، ان کی راکھ کو رب ذوالجلال پھر کیا کریں گے، پانی کے ذریعے سے سمندر میں یا جو ہے وہ دریاؤں میں بہا دیں گے۔ بہرحال وہاں پر ان یاجوج ماجوج کا اسی طرح کا ذکر ہے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مار دیا، آسمان والوں کو۔ فرعون نے بھی یہی بات کہی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو خدا ایک ہے جس کا دعویٰ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، میرا خیال یہ کہ وہ ایک ہے ہی نہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دعوے میں نعوذ باللہ سچا نہیں سمجھتا۔ اب اگلی بات، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ گفتگو کر لی، سوال یہ ہے کہ کیا وہ محل، وہ عمارت، وہ اپنا مینار بنا یا نہیں بنا؟ اس بارے میں محققین کی رائے یہ ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے وہ محل، وہ عمارت یا وہ مینار تعمیر کروایا، کہا ضرور، لیکن بنا یا نہیں بنا معلوم نہیں ہے۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ بنا تھا اور یہ اس پر چڑھ نہیں سکا، اللہ نے اس کو گرا دیا، لیکن محققین کی رائے یہ کہ کوئی بات پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی کہ بنا یا نہیں بنا۔ بنا بھی ہو تب، نہیں بنا تب، دونوں صورتوں میں اللہ نے اس کی ناکامی اور نامرادی کو بیان کیا ہے۔ اب اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حالات کو بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح، یعنی اسی طرح کی فرعونیت کے انداز میں، اسی طرح کے معاملات میں جس میں وہ کھب چکا تھا، راہ حق سے بھٹک چکا تھا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کے اعمال بد کو اس کے لیے مزین کیا، اور وہ سمجھتا رہا کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہر باطل کا یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا طرز عمل، میرا طریقہ بالکل درست ہے،
اس کا بھی یہی طرز عمل تھا، اور اس کا جو طرز عمل تھا اس کے بارے میں اس کی رائے یہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وہ رستے سے روک دیا گیا۔ کیا معنی؟ ہدایت قبول کرنے سے رک گیا، یا وصد عن السبیل کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ نے قتل کرنے سے روک دیا کہ وہ قتل نہیں کر سکا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وصد عن السبیل وہ مرد مومن کو قتل کرنے سے روک گیا۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے وہ جو پارلیمنٹ میں یا اس کی مشاورت میں لوگ موجود تھے جو کسی حد تک نرم ہو چکے تھے، مائل ہو چکے تھے مرد مومن کی گفتگو کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس نے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی۔ وصد عن السبیل، یہ آدمی خود رکنے کا سبب بن گئے دوسروں کے۔ یہ سارے مفہوم اور معنی ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ بات اللہ نے اسی کے لیے کی ہے، وصد عن السبیل، اس کو اس کے اعمال بد نے حق بات کو قبول کرنے سے روک دیا، اور اس کو اس کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روک دیا۔ یہی دو تفسیریں زیادہ بہتر اور جاندار اور شاندار معلوم ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں، وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنی تدبیر میں کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکنا تھا۔ یہ بات ختم۔ فرعون کا رد عمل آ گیا۔ اب مرد مومن کی آخری اور جامع گفتگو، وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، پہلے پوری آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ پہلی بات بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کے فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یعنی دائمی زندگی۔ دنیا عارضی، آخرت دائمی، ایک بات۔ دوسری بات، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو برے کام کرے گا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ یہ دوسری بات ہے، فرمایا کہ جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ دیکھیں، برائی کا بدلہ برا ہی ملے گا، اچھائی کرنے والے کو بدلہ ملے گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ برائی کا بدلہ برا ہے، اس میں شرط کوئی نہیں لگائی، مومن ہے یہ کافر، برائی کا بدلہ برا ہوگا، لیکن اچھائی کا بدلہ دینے کے لیے جو بات بیان کی گئی وہ بطور شرط بیان کی گئی۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اچھائی کے لیے مومن ہونا کیا ہے؟ اگر کافر ہے بندہ، وہ اچھائی کرتا رہے، ساری زندگی اچھائیاں کرتا رہے، ان کی وہ اچھائیاں ضائع، اولئک حبطت اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ کن کے؟ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آیات اور اس کی احکامات کی استہزاء کیا اور نافرمانی کی، یہ لوگ کبھی بھی اللہ کے سامنے اس حال میں پیش نہیں ہو سکتے کہ ان کی نیکیوں کو قبول کیا جائے۔ آسما گی؟ تو دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اچھائی اور برائی کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ دنیا عارضی، آخرت دائمی۔ دوسری بات، اچھائی اور برائی کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ تیسری بات، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ لوگو، یہ کیسے ظلم کی بات ہے کہ میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، مطلب یہ میری حالت یہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ کتنے ظلم کی بات ہے، میں تمہیں بھلائی اور خیر کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف اور آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں، یعنی تم مجھے اس طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے۔
یعنی ایسی چیزوں کو اس کا شریک بناؤں جن کا مجھے علم، کیا مطلب، جن کے شریک ہونے کا علم میرے پاس نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ یہ خدا کے ساتھ شریک ہیں، تو میں کیوں کسی کو بلا ثبوت اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دوں؟ انا ادعوکم الی العزیز الغفار، یہ اسی بات کا تتمہ ہے کہ جب کہ میں تو تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے کا مقدور نہیں ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے، یعنی اس کی دعا کو قبول کرنے، اس کے اندر اس کی دعا کو قبول کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمیں تو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ چوتھی بات ہے۔ لوگو تم مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو، میں تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ پھر آگے بات، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ۔ چوتھی پانچویں بات یہ ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اس دنیا میں تم اگر حد سے تجاوز کرو گے، یعنی شرک کرو گے، ظلم کرو گے، تو یاد رکھو کہ ان کا ٹھکانہ، جو اسراف کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ چھٹی بات، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بڑا عجیب جملہ ہے۔ بس ان قریب تم یاد کرو گے میری باتوں کو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے۔ اب تو تم سمجھ نہیں رہے، لیکن کل کو تم پچھتاؤ گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ساتویں بات کہ میں اپنا کام اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میں نے نصیحت کر دی، تعلیم دے دی، اتمام حجت کر لیا، اب اگر تم نہیں مانتے تو تمہارا اپنا قصور، تمہارا معاملہ، میرا معاملہ اب رب کے سپرد ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے واقعے کا تتمہ یہاں پر بیان فرمایا۔ فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ غرض اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں سے اور برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ اب اس پورے واقعے کا خلاصہ اور لب لباب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فرعون اور فرعون کے حواریین، وہ نہیں مانے۔ ایک بار، دو بار، تین بار گفتگو ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان واقعات کو مختلف الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ فرعون کے دربار میں کچھ لوگوں نے شاید یوں کہا کہ اے فرعون، لگتا ہے موسیٰ کا آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں قتل کر دیتا ہوں۔ یا دربار میں یوں کہا گیا کہ فرعون نے اپنے حواریین سے کہا کہ تم موسیٰ کا کام تمام کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا رب ہم سے کوئی انتقام نہ لے لے۔ فرعون نے کہا تم ڈرتے ہو تو ڈرو، میں کام کر لیتا ہوں، میں قتل کر دیتا ہوں۔ اب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ اس گفتگو کے تناظر میں جب وہاں بیٹھا ہوا ایک مرد مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ تو لوگ وہ ہیں کہ جو سچ مچ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر ہی چکے ہیں، اب اس نے جس نے اب تک اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، فرعون کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے کھڑے ہو کر کے اپنی قوم فرعون اور فرعون کے حواریین سے کچھ خطاب کیا اور کچھ باتیں اس سے کی۔ پہلی بات یہ کی
کہ تم ارادہ قتل کرتے ہو یہ تو ایک برا عمل ہے، اور قتل کرنا گناہ ہے، جو تم کر رہے ہو یہ مذموم عمل ہے۔ پہلی بات یہ کی۔ دوسری بات یہ کی کہ جس کا تم قتل کرنا چاہتے ہو اس قتل کا سبب اور بنیاد تمہارے نزدیک یہ کہ ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تم بھی کسی کی عبادت کر رہے ہو، وہ بھی کسی کی عبادت کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنے معبود کی بات کرنے کے نتیجے میں تمہارے نزدیک موجب قتل ہو گیا؟ یہ تو کوئی سبب قتل نہیں ہے، یہ بھی تم جرم کر رہے ہو۔ تیسری بات یہ ہے ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، تیسری بات یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا ہے۔ اب اگر تم قتل ہی کرنا چاہتے ہو اس کے دلائل کا جواب دو، اگر تمہارے پاس دلائل ہیں تو جواب دو، دلائل نہیں اس کی بات کو مان لو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ من ربکم، وہ اپنی طرف سے دلائل نہیں دے رہا بلکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل دے رہا ہے۔ اس جملے میں رجل مؤمن نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا نہیں، یا جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ تو چار باتیں ہو گئی۔ قتل کرنا مذموم عمل ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اقدام قتل جو تم کرنا چاہ رہے ہو اس کا سبب تم نے بنایا ربی اللہ کا دعویٰ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی سبب قتل نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ وہ دلائل دے رہے اپنے رب کی طرف سے نہیں، تمہارے رب کی طرف سے بھی، یعنی وہ سب کا رب ہے۔ اور پانچویں بات، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا سارا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، وبال اسی پر ہوگا، پھر تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی طرف وہ جھوٹ منسوب کر رہا ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دے گا۔ پانچویں بات۔ چھٹی بات، اگر وہ سچا ہے تو تم مار نہیں سکتے، تم قتل نہیں کر سکتے، پھر مشاورت کرنے کا فائدہ، پھر سوچنے کا فائدہ، پھر اس پر سوچنے کے بجائے اس کی دعوت پر سوچو، اس کے دعوے پر سوچو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس پر غور کرو، شاید کہ غور کر کے تم اس دلیل تک پہنچ سکو۔ ساتویں بات، تمہارے پاس اگر اس کے رد میں کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، اگر دلیل نہیں ہے تو اس کے دعوے کو مان۔ اور آٹھویں بات، اے میری قوم کے لوگوں، یہ سن لو کہ اگر تم نے اس کو قتل ہی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھو کہ تم نے ایک جرم عظیم کا ارادہ کیا ہے، اور یہ جرم عظیم اس کا سبب صرف تمہاری ظاہری بادشاہت ہے۔ اس ظاہری بادشاہت کے نتیجے میں تم جو جرم کرنا چاہتے ہو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ تم بادشاہ ہو، بڑی حیثیت کے مالک ہو، اور بڑی حیثیت کے مالک اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جرائم کے مرتکب لوگوں کو وہ اس طرح کی سزائیں نہیں دیتے، یہ خود ان کے لیے تاریخ میں برے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ تمہیں چاہیے کہ تم بجائے اس کے کہ اس کو سزا دو، اس کو بلاؤ، سمجھاؤ، دلائل دو، اس کو آمادہ کرو اور اس کو اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرو، انعام دو، کوئی لالچ دو، کوئی بات کرو۔ پھر بھی اگر یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا تو سن لو کہ تم ظلم کرو گے، اور ظالم کا انجام اور ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ یہ ہے بات اس کی۔ اس کے مقابلے میں فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے اے حامان، میرے لیے اونچی جگہ بناؤ، میں چڑھ کر کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اب پتہ نہیں وہ عمارت بنی یا نہیں بنی، محققین کی رائے ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون کے اعمال بد اس کے لیے مزین ہو گئے اور اس کو راستے سے روک دیا گیا، یا
یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قتل کے اقدام سے، قتل کے عمل سے رک گیا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ہدایت کا راستہ بند کر دیا، اور ہدایت کا راستہ اس کا کیا ہو گیا، اس کی فرعونیت کی وجہ سے کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جو شخص ہے رجل مومن، اب وہ پھر سے ایک گفتگو کرتا ہے اور چند باتیں وہ کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کرتا ہے کہ لوگوں، دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، تم عارضی چیز کے پیچھے دائمی چیز کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ ناصحانہ انداز ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ لوگوں، ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، برا عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، اچھا عمل کرو گے ایمان کی حالت میں اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، لہٰذا میری تمہیں نصیحت یہی ہے کہ برا عمل کرنے کے بجائے اچھا عمل کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں، کتنا ظلم ہے، کس قدر عجیب بات ہے کہ میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے گمراہی، شرک اور کفر کی طرف بلا رہے ہو، اور تمہارا یہ اقدام سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں، اور گمراہوں کا انجام کار کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہی ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے لوگوں، میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو اچھی طرح بطور نصیحت یاد کر لو، آج اگر تم نہیں مانتے تو سن لو، کل کو تم پچھتاؤ گے۔ میری نصیحتوں پر عمل نہ کر کے کل تم پچھتاؤ گے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم قتل کر دیتے ہو تو بھی پچھتاؤ گے، اور اگر قتل نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے، تب بھی پچھتاؤ گے۔ دونوں صورتوں میں پچھتاوا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، لوٹ کر تو ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، بہرحال لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اس حال میں ہم جائیں کہ سرخرو ہو کر کے جائیں۔ چھٹی بات یہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، لوگوں میں اپنا معاملہ اب اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں سمجھانا تھا، سمجھا دیا، نصیحت کرنی تھی، کر دی، تمہارے سامنے اتمام حجت کرنی تھی، کر لی، لیکن تم ہو کہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو سن لو، میرا تمہارا تصفیہ اب اللہ کریں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ 6 باتیں اس نے کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان 6 باتوں کو دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤمن محمد ہیں، مؤمن آل فرعون، مؤمن موسیٰ، اس کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور مومن محمد اس کی بات کو بھی سن لیجئے۔ مومن محمد کیا ہیں؟ مومن محمد یہ نہیں کہتے لوگوں میں نے اتمام حجت کر لی، لوگوں میں نے بات پوری پہنچا دی، لوگوں میں نے معاملہ کا تصفیہ کر دیا، اب میں کوئی مزید تقریر نہیں کروں گا، میں مزید کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ پہلی بات، مؤمن آل فرعون نے اپنے ایمان کو چھپایا، مؤمن محمد نے ایمان کو ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو جہل جب لب کشائی کرتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو بدگماش، بدتمیز کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں۔ آپ نے ایمان چھپایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں عقبہ ابن ابی معیط کپڑا ڈال کر مروڑتا ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، تو آپ فوری طور پر دوڑ کر آ کر کے اس کو لات، گھونسے اور مکے مارتے ہیں، اور مار کر کے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ مؤمن محمد کا ایک طرز عمل ہے، اور مؤمن موسیٰ کا طرز عمل کیا ہے؟ مجمل قسم کی بات کرتے ہیں، جس سے کبھی ان کو شک پڑتا ہے کہ یہ مومن ہے، کبھی شک پڑتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا حمایتی ہے، یہ ہمارا غم خوار ہے، ہمدرد ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، آپ پڑھ چکے کہ محمد کریم سچائی کے ساتھ آئے اور انہوں نے سچائی کا اعتراف کیا اور سچائی کی حمایت کی، سچے کی حمایت کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر، ہر محل، ہر مقام پر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پوری طرح ساتھ دیتے ہیں، تو رجل مؤمن جو کہ من آل فرعون ہے اس کے ایمان میں، اور رجل مومن من امت محمد ان کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اشجع الناس کون؟
جواب دیا آپ، فرمایا میں نہیں، اشجع الناس وہ ہیں جن کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری بات ہے، اس بات کو سمجھیے۔ آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ فرمایا کہ یہ جو پلان کر رہے تھے، یہ جو ارادے کر رہے تھے، ان ارادوں میں، ان پلاننگز میں یہ ناکام ہو گئے، اور اللہ نے ان کے ارادوں کو خاکستر کر کے خود انہی کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ چلے تھے قتل کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں ایمان کی اور مومن کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ مومن جب بھی جس زمانے کا، جس امت کا بھی ہوگا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہی ہوگا، کبھی اس نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم